الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام بزرگ ہو، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ جس کی کچھ تفسیر ہم نے سنی تھی، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفر کا معنی شریعت کی اصطلاح میں وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس بات کا انکار کرنا، اس بات کو نہ ماننا، اس کو کہتے ہیں کفر. جیسے کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپانا. جیسے کسان فارمر زمین میں بیج جو ہے ڈالتا ہے یعنی چھپاتا ہے، اس لیے عربی کے اندر کسان کو، فارمر کو کافر کہتے ہیں. کافر کا معنی ہوتا ہے کہ چھپانے والا، بیج کو چھپانے والا. اور شریعت کی اصطلاح میں کافر اس شخص کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور لائی ہوئی بات کا انکار کرے، اس کو چھپاوے. کفر کی بہت ساری قسمیں ہیں جو میں نے بتائی تھی کہ بھئی ایک کفر انکار ہے، ایک قسم کفر کی کفر جحود ہے، ایک قسم کفر کی کفر عناد ہے، اور ایک قسم کفر کی کفر نفاق ہے. یہ 4 قسمیں ہیں، اور یہ چاروں قسمیں انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں. کفر انکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے بھی شریعت مطہرہ کا انکار کرے اور دل سے بھی انکار کرے، اس کو کفر انکار کہتے ہیں. جیسے عام کافر لوگ کہ زبان سے بھی جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، اقرار نہیں کرتے، اور دل سے بھی جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، شریعت کو نہیں مانتے. یہ ہے کفر انکار. اسی کا تذکرہ قرآن کریم نے یہاں پر اس آیت مبارکہ میں کیا ہے. ایک کفر جحود کہلاتا ہے، وہ بھی قرآن کریم میں ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. اس کفر جحود کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی دل سے تو اس بات کا یقین کرے کہ یہ بات سچی ہے، لیکن زبان سے انکار کرے، دل سے یقین کرے. جیسے فرعونیوں کا کفر کہ فرعونی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دل سے مانتے تھے کہ یہ رسول ہے معجزات دیکھ کر، لیکن انہوں نے زبان سے انکار کیا. وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے اس شریعت موسوی کا انکار کیا. وَاسْتَيْقَنَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے جی، ان کے نفس، ان کا دل اس کا یقین رکھتا تھا کہ یہ صحیح ہے. اس کو کفر جحود کہتے ہیں. آدمی دل سے تو مانے لیکن زبان سے انکار کرے، تو یہ کفر بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے. ایک کفر جو ہے کفر عناد ہے. کفر عناد کا معنی ناک کا سوال.
زبان سے بھی اقرار کرے، دل سے بھی مانے کہ بھائی ہاں یہ بات صحیح ہے، زبان سے بھی کہہ رہا ہے، دل سے بھی کہہ رہا ہے، یقین بھی ہے اس کو، لیکن قبول نہیں کرنا. یہ کفر کی مثال کفر ابو طالب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت علی کے ابا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے محسن، بچپن سے ان کی تربیت کی، پرورش کی، بچے سے زیادہ پیار اور محبت کیا. جاتے جاتے خواجہ عبدالمطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو کہا تھا کہ میرے اس پوتے کا خیال رکھنا، اور واقعی خیال رکھا. تربیت کا حق ادا کیا ہے ابو طالب نے اپنے باپ عبدالمطلب کے کہنے کی بنیاد پر. یہ ہم کو معلوم ہے، اس لیے اللہ کے نبی کو بہت بہت جو ہے اپنے چچا کی فکر تھی. دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرے چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں، بلکہ اخیر میں تو کہہ دیا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کو یہ کہہ سکوں کہ میرے چچا نے مجھے کلمہ سنایا تھا. تو دیکھو حضرت ابو طالب جو تھے دل سے مانتے تھے کہ میرا بھتیجا بہت سچا ہے، بلکہ زبان سے بھی کہتے تھے کہ میری بات، میرے بھتیجے کی بات سچی ہے، اس کی کتاب سچی ہے، وہ جو بات کہتا ہے وہ برحق ہے. لیکن قبول نہیں کیا، ہاں شریعت کو قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ بھئی برادری والے یوں کہیں گے کہ مرتے مرتے ابو طالب اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ گیا اور بھتیجے کے دین کو قبول کر گیا. بس یہ اناد، ایک ضد، ایک ناک کا سوال جس کی بنیاد پر ابو طالب اسلام سے، ہدایت سے محروم رہے. اس کو کہتے کفر اناد. آدمی ضد پر اڑ جائے اور قبول نہ کرے، حالانکہ دل بھی مانتا ہے کہ سچا ہے، زبان سے بھی کہتا ہے لیکن اقرار نہیں کرتا. اس کو کہتے کفر اناد. یہ کفر بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والا. اور ایک کفر نفاق ہے کہ بھئی آدمی زبان سے تو شریعت کا اقرار کرے، بلکہ شریعت کے تمام احکامات پر بظاہر عمل بھی کرے. منافقین نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی منافق کی بھی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز جماعت سے چھوڑے. منافق پکے ہوتے تھے لیکن جماعت کے پابند ہوتے تھے. ہاں بظاہر سارے احکامات پر عمل کرے لیکن دل میں کفر بھرا ہوا، دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اتنی دشمنی ہو کہ بس کب موقع ملے اور کب ہم ان کو تکلیف پہنچائیں. قرآن میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. یہ منافقوں کا حال ہے. ایمان والوں کے ساتھ ملے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں. اور جہاں ایمان والوں سے ہٹے، اپنی تنہائی میں گئے اور اپنے کافر مشرک ان کے ساتھ ملے تو کہے کہ ڈونٹ وری، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اننا معکم. یہ تو زبان سے اقرار کرے لیکن دل میں کفر بھرا ہوا، دل سے انکار. اور یہ نفاق کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کافروں کی سزا بھی جہنم ہے، منافقوں کی سزا بھی جہنم ہے، لیکن منافقوں کی سزا کافروں کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہے. قرآن میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے بالکل نیچے طبقے میں ہوں گے، نیچے. کافروں سے بھی زیادہ عذاب منافقوں کو ہوگا. کافروں کی جو ہے آیتیں قرآن کریم نے چند بیان کی ہیں. منافقوں کے بارے میں مسلسل 13 آیتیں آگے آ رہی ہیں، 13 آیتیں اس کی بیان کی، ان کی مذمت کی، اور مثال دے دے کر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی جو ہے پہچان کروائی کہ دیکھو یہ منافق ایسے ہوتے ہیں، منافق کی مثال ایسی ہے، منافق کا جو ہے کردار ایسا ہے. اس طرح قرآن نے ان کی قباحتوں کو، ان کی برائیوں کو بیان کیا ہے. یہ ہے کفر نفاق. کفر کی جو ہے 2 قسمیں ہیں.
ایک کفر عملی ہوتا ہے نا، تو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی کفر عملی کیا ہے؟ کہ کفر عملی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آدمی استعمال کرے اور پھر اس نعمتوں کی ناقدری کرے، یہ ہے کفر عملی، عملی طور پر انکار کرنا۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اتنی نعمتیں اللہ کی کھاتے ہیں لیکن اس کی ناشکری، ناقدری زبان پر جاری۔ اتنی ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود اگر کوئی پوچھے تو کیوں چالے، ٹھیک ہے چالا کرے، پھر الحمدللہ بعد میں، یہ بھی کیا ہے بھائی؟ ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچاوے، کیونکہ بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ شیطان نے یہی کہا تھا کہ میں اے اللہ تیرے نیک بندوں کے بالکل نیک راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور ان کو ناقدری اور ناشکری کی راہ پر چلاؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو اکثر لوگوں کو ناشکرا پائے گا، اکثر بندوں کو۔ اس لیے اکثر بندے بس اپنا رونا ہی ہوتے، دنیا بھر کی نعمتیں ہوتی ہے لیکن ذرہ برابر بھی اگر کوئی کمی آ گئی نا تو شکایت شروع ہو جاتی ہے، ساری نعمتیں بھول جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری زبان پر بھی جاری ہو، عمل سے بھی جاری۔ حدیث میں ہے کہ تکفرن العشیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم اور جنت کی سیر کی تھی معراج میں، تو جہنم میں سب سے زیادہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو دیکھا تھا۔ آ کر اللہ کے نبی نے عورتوں کو بتایا تھا کہ دیکھو ساودھان، بالکل جو ہے چوکنا رہو، جنت جہنم دیکھ کے آیا ہوں، جہنم میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد میں نے زیادہ دیکھی ہے۔ تمام عورتوں کو اللہ کے نبی نے خطاب کیا تھا، بیان کیا تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھ لیا ہے اللہ کے رسول اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں عورتیں مردوں کے مقابلے میں جہنم میں زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو وجہ ہے، ایک تکسون اللعن و تکفون العشیر۔ دیکھو یہاں بھی کفر کا تذکرہ کیا، کفر کا لفظ استعمال کیا، کہ تمہارے اندر دو خرابی ہیں۔ دیکھو خوبیاں بہت ہیں لیکن خرابی دو ایسی ہے جو تم کو جہنم میں لے جانے والی بن جاتی ہے۔ ایک تم لعن تان بہت کرتی ہے نا بھائی، جہاں دو ملے تیسرے کے بارے میں غیبتیں، چغلی شروع، یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ہاں جو مردوں میں بھی آنا شروع ہو گئی ہے، بلکہ آ چکی ہے۔ ہاں یہ عورتوں کی عادت ہوتی تھی پہلے کہ بھائی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اب مرد اس میں آگے آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعن تعن بہت کرتی ہے، جہاں دیکھو جس کو دیکھو بس برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہو، اور اتنا برا بھلا کہنے کی عادت اتنی زیادہ ہے کہ اپنے سگے بیٹوں کو بھی نہیں چھوڑتی۔ دیکھو تو اگر بیٹا یا بیٹی بھی اگر ماں کی مزاج کے خلاف اگر انہوں نے کوئی عمل کر لیا، بڑی کیوں شروع، بڑی کیوں کا مطلب یہ کہ تم مر جائے، پھر مر جائے تو روتی ہے۔ یہ بھی ایک لعن تعن ہے، یہ بھی بد دعا ہے جو عام طور پر عورتوں کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عادت تم کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور دوسری عادت تمہاری یہ ہے کہ وہ تکفرن العشیر، عشیر کہتے ہیں ہسبند کو، خاوند کو، کہ تم خاوندوں کی بہت ناقدری کرتی ہو۔ وہ تمہارے پیچھے جو ہے پوری زندگی اپنی صلاحیتوں کو کھپاتا ہے، لگاتا ہے، جان مال وقت سب کچھ دیتا ہے، اس کے باوجود اگر تمہاری مزاج اور طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو گیا ہو تو فوراً جو ہے شوہر کے ساتھ جھگڑنا شروع کرتی ہو، اور آخر میں تو یوں کہتی ہو کہ میں نے تمہارے گھر میں آگے دیکھا کیا ہے، دو کپڑے دو چترے بس۔ حالانکہ یہ چترے اور کپڑے اللہ کے نبی نے مثال دے کر بتایا تھا، حدیث میں ہے الفاظ، حالانکہ سب سے زیادہ کپڑے عورتوں کے ہوتے گھر میں، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے کہ دو کپڑے دیکھے دو چترے دیکھے بس۔ یہ ہے ناقدری، ناشکری، جس کی بنیاد پر آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حالانکہ کیسا یہ عمل دیکھنے میں دیکھو تو بہت ہی
ہمارے نزدیک معمولی ہے لیکن بہت ہی خطرناک ہے، جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں جانے والا بنتا ہے، یہ عملی کفر ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ کفر، کچھ عمل ایسے ہیں، آدمی کافر تو نہیں بنتا ہے لیکن کفر والا عمل ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں، اور کچھ عمل ایسے ہیں جس میں آدمی کافر ہو جاتا ہے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دینا، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کی توہین کرنا، اس کو کسی گندی جگہ پر پھینک دینا، کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، یہ عمل کیا ہے؟ آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ اور ایک عمل جو گناہوں والا عمل ہے، جس سے آدمی کافر تو نہیں بنتا لیکن یہ کفر والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ کفر کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، لیکن کافر جو ہوتا ہے وہ مسلمان کا دشمن ہوتا ہے، اس کی جان کا دشمن ہوتا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ مسلمان کا، اس کی جان کا محافظ ہوتا ہے۔ وہ جو ہے مسلمان کو مارتا نہیں ہے، اس کا دشمن نہیں ہوتا ہے۔ یہ دشمنی ہے تو کفر والی علامت ہے کہ کافر وہ جو ہے قتل کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ قتل کرنا کفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنا، شراب پینا، شارب الخمر کعابد وثن، شراب کا پینے والا ایسا ہے جیسے کہ بتوں کی عبادت کرنے والا، بتوں کی پرستش کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہوتا ہے نا۔ شراب پینے والا بھی کافر، مطلب یہ کہ حقیقی کافر تو نہیں ہے لیکن کفر والا عمل ہے، اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یہ عمل اسے کافر نہیں ہوتا ہے لیکن یہ عمل کفر والے ہیں جو حدیث میں آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من اتی عرافا او کاہنا فقد کفر، جو آدمی کسی کاہن کے پاس جاوے، کسی جو ہے نجومی کے پاس جاوے اور جا کر اپنی تقدیر اور اپنا جو ہے مستقبل وہ اس کو بتاوے اور وہ اس سے خوش ہو جاوے، اس پر یقین کر لے، یقین کر لیا تو کافر ہو گیا، لیکن گیا صرف ایسے ایڈوائس لینے کے لیے، صرف سننے کے لیے کہ دیکھو کہتے کیا ہے، ہوتا ہے نا بھائی بات لوگ جو ہے ہاتھ کی اس نشانیوں کو دیکھ کر، ہاتھ کو دیکھ کر تمہاری تقدیر بتاتے ہیں، حالانکہ بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھ پر، ان کی خود کی تقدیر کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، اور تم کو جو ہے وہ دن میں تارے بتا رہے ہیں، اور دیکھنے والے دن میں تارے دیکھ بھی لیتے ہیں، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے نا۔ اس لیے من اتی عرافا او کاہنا فقد کفر، یہ کفر والا عمل ہے۔ اس لیے گناہ کے جتنے بھی کام ہیں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کفر ہے، کفر والے اعمال ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، یہ سارے کام کافر کرتے ہیں، مومن کام نہیں کرتے۔ یہ اگر کرتا ہے آدمی کو جو مومن ہوتا ہے فوراً ندامت ہوتی ہے، یہ میں نے کیا کر دیا۔ مومن جو سچا مومن ہوتا ہے گناہ کر کے کبھی مطمئن نہیں رہتا، اس کو دل میں ایک بے چینی رہتی ہے کہ میرے سے گناہ ہو گیا، فوراً وہ توبہ کی جو ہے شکل اور توبہ کی ایک اس میں فکر میں رہتا ہے کہ کب موقع ملے اور میں کب توبہ کر لوں۔ یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے، کیونکہ مومن کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنۃ وساءتک سیئۃ فانت مومن، جب نیکی تجھے خوش کرے، گناہ تجھے بہت زیادہ ٹینشن میں ڈال دے، بہت برا لگے تجھے، اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو سمجھ لے کہ تم مومن ہے، تیرے اندر ایمان کا چراغ روشن ہے، کہ جس کی بنیاد پر تیرے اندر یہ احساس ابھی باقی ہے کہ بھئی نیکی پر بڑی خوشی ملتی ہے۔ نماز ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ، اور پھر بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرما، تیرا جیسا حق تھا ایسا ادا نہیں، اور پھر الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں تیری اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ الحمدللہ کب بولا جاتا ہے؟ جب اللہ کو کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی ہو، تب معلوم ہوا کہ نیکی کے اوپر بھی آدمی کو الحمدللہ کہنا چاہیے، دل میں خوشی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ دنیا میں اگر کوئی نعمت مل گئی، کوئی مال مل گیا، یا دکان میں اچھا کاروبار ہو گیا، دل سے خوش ہوتے ہیں نا آدمی، بلکہ اس کا ہاؤ بھاؤ بدل جاتا ہے، اس کے چہرے کی جو ہے مسکراہٹ بدل جاتی ہے، ہاں
چہرے کے اوپر مسکراہٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھائی فارم میں ہے، ہاں آج گاڑی فارم میں ہے۔ تو یہ نیکی کرنے کے بعد بھی آدمی کے چہرے پر خوشی ہونی چاہیے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اور گناہ کرنے کے بعد آدمی کے چہرے پر ٹینشن آنا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کی یہ ساری قسمیں ہیں، یہ کفر عملی سے بھی آدمی کو جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ تو بہرحال قرآن کریم میں اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں سواء علیہم، ان لوگوں کو انذرتہم، اے نبی آپ ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈراؤ، آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ سب برابر ہے، برابر۔ تو آدمی کے ذہن میں آتا ہے دیکھو قرآن کو ہمیں سیکھنا ہے نا بھائی، یہ قرآن مجلس ہے، درس قرآن ہے، اب تم کو سوال ہونا چاہیے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ کافر لوگ ہیں، آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر برابر، تو پھر ان کو ڈرانے سے فائدہ کیا؟ جب قرآن ہی نے کہہ دیا کہ برابر ہے، ڈراؤ نہ ڈراؤ، تو اللہ تعالیٰ نے سواء علیہم کہا، یہ علمی بات ہے، ان کے لیے برابر ہے، سواء علیک نہیں کہا، اے نبی آپ کے لیے برابر ایسا نہیں کہا کہ آپ کے لیے برابر ہے، آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، کفروا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کے لیے تو ڈرانا ضروری ہے، آپ ان کو ڈراتے رہتے، ان کے لیے برابر ہے، آپ کے لیے نہیں۔ آپ کا تو کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا ہے، فذکر ان نفعت الذکری، آپ ان کو نصیحت کیجئے، وہ نصیحت کو مانے نہ مانے یہ ان کی اپنی مرضی کی بات ہے، ورنہ اس نصیحت کا بینیفٹ، نفع، فائدہ نصیحت کرنے والے کو تو ملنے والا ہے۔ فذکر ان نفعت الذکری، نفع ینفع کا معنی نفع دینا، نصیحت کرنے والے کو تو نصیحت کا فائدہ ہوگا، بھائی بیان کرنے والے کو تو بیان کا بینیفٹ ملے گا، اجر اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اب سننے والے مانے نہ مانے، عمل کرے نہ کرے، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن ایک مبلغ کو، ایک بیان کرنے والے وائس کو اس کا ثواب اللہ دے گا۔ قرآن میں فذکر ان نفعت الذکر، نبی آپ نصیحت کرو، وہ نصیحت مانے نہ مانے ان کی مرضی کی بات ہے، آپ کو تو فائدہ ہوگا، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اب جب قرآن نے یوں کہا کہ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ کافی لوگ ان کے لیے برابر ہے، آپ ڈراؤ نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب وہ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں تو پھر ڈرانے کا کیا فائدہ؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ بس جب وہ ایمان ہی نہیں لانے والے اور قرآن نے خود کہہ دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اب اس کو فائدہ کیا ان کو ڈرانے کا نہ ڈرانے کا؟ تو اس کا ایک مطلب یہ بتایا کہ دیکھو قرآن نے لا یؤمنون جو کہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ایمان سے وہ محروم رہیں گے۔ حالانکہ بہت سارے کافر ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دعوت دی، وہ ایمان لائے۔ ابو سفیان کافر تھے نا، آپ کے چچا ہے، کافر تھے، کتنے جنگوں میں شریک رہے، لیکن مسلسل دعوت پہنچاتے رہے، ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کو نہیں لایا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کافر تھا لیکن ایمان لائے کہ نہیں؟ مشہور جنرل خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جن کو سیف اللہ کا لقب ملا، کافر تھے، ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ تو لا یؤمنون سے مراد مفسرین نے لکھا ہے وہ کافر لوگ ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے کفر لکھ دیا گیا ہے کہ بھئی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ورنہ سارے کفار مراد نہیں ہیں، سارے کفار اس سے مراد نہیں ہیں کہ سارے کفار ایمان نہیں لائیں گے، نہیں، ایمان تو لائیں گے۔ آپ کی محنت ہے، اب جس کی حق میں ہدایت ہے وہ ہدایت کو قبول کریں گے، جیسے کہ یہ تمام حضرات نے ایمان کو قبول کیا تھا۔ لا یؤمنون سے مراد وہ کفار ہے کہ جن کی کفر، اناد اور اندر کی جو ہے عداوت اتنی زیادہ تھی
کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان سے محرومی لکھی تھی وہ مراد ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں، جیسے کہ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے اینڈ کمپنی، تو جتنے بھی لوگ تھے جو کفر کی حالت میں مرے وہ مراد ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ورنہ یہ سب تو ایمان لائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، یہ کافی لوگ جو ہے نا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، مہر بوچھ لگا دی، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر مہر، وعلی سمعہم، سمع کا معنی کان، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر بھی مہر لگا دی، غشاوہ کے دل پردے کو اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ لگا دیا، پردہ لگا۔ جب پردہ لگا دیا تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کو تو ایمان سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، پھر ان کو ایمان کی دعوت دینے کا کیا فائدہ، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں نہیں لگا دیا، یہ جو پردہ اللہ نے ان کے کانوں پر، آنکھوں پر، دلوں پر جو لگایا ہے نا، یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے لگایا، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے، انسان کو دنیا میں آنے کے بعد اختیار دیا، ورنہ ماں کے پیٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر پردہ نہیں ڈالا، کیونکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ چاہے کوئی بھی علاقے میں ہو، کوئی بھی ملک میں ہو، کوئی بھی گھر میں ہو، چاہے مسلمان کا گھر ہو، چاہے ہمارے افریقن بھائی کا گھر ہو، یا کوئی یہودی کا گھر ہو، نصرانی کا ہو، ہندو کا ہو، مجوسی کا ہو، مشرک کا ہو، ہر ایک کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور جب پیدا اسلام پر ہوتا ہے تو پھر یہ یہودی کیسے بنتا ہے؟ تو اس کی صراحت اللہ کے نبی نے آگے فرمائی کہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، ان کے ماں باپ ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، ان کے ماں باپ ان کو نصرانی بنا دیتے ہیں، ان کے ماں باپ ان کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ماحول ان کو جو ہے کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہی مہر نہیں لگا دی، ان کے لیے تو ہدایت کی راہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کھول کے رکھی تھی، یہ تو ان کا ماحول، ان کا گناہ اور ان کی اس اناد کے سبب اللہ نے مہر لگا دی کہ بھئی چلو اب تم کو ہی نہیں ماننا، تو پھر ہمارے لیے بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے، تو گناہوں کی وجہ سے مہر لگائی جاتی ہے۔ قرآن میں بَلْطَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے جو ان پر مہر لگائی ہے نا، جو ان کے کفر کی وجہ سے لگائی، کفر میں بڑھتے رہے پھر مہر لگا دی کہ جاؤ بس ختم، ورنہ اختیار اللہ نے دیا ہے نا۔ دیکھو ایک آدمی بیمار ہو، مثال سمجھو، بیمار آدمی کینسر کا مریض ہے، ڈاکٹر نے یوں کہا کہ بھئی دیکھو یہ کینسر اس کو ہو چکا ہے، اور کینسر کے 3 اسٹیج کو پار کر چکا ہے، اور 4تھے اسٹیج پر وہ داخل ہو چکا ہے، لہذا اب اس کا بچنا ناممکن ہے، اس کو موت یقینی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ ڈاکٹر نے کہا۔ تو ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے وہ نہیں مرا کہ ڈاکٹر نے کہا وہ مر گیا، اس کے مرنے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس کی بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے وہ مرا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تو نہیں مر گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ 3رے اسٹیج پر ہے، 4تھے اسٹیج پر ہے، اب اس کا بچنا مشکل ہے، اس کو موت یقینی ہے، اب یہ جو مر رہا ہے یا مرے گا یہ اس کی بیماری کی بنیاد پر مرے گا، ڈاکٹر کے کہنے کی بنیاد پر نہیں مرے گا۔ ٹھیک اسی طریقے پر جو یہ کافر ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے یہ جو ہے مہر، یعنی یہ کافر نہیں ہوئے، یہ ان کے کفر کی وجہ سے کافر ہوئے۔ اختیار اللہ نے ان کو بھی دیا تھا کہ وہ مسلمان ہو، اختیار ان کو بھی دیا تھا کہ وہ ایمان اور اسلام کو قبول کرے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، تو پھر ان کے کفر کی بنیاد پر وہ کافر ہوئے، ان کے گناہ کی بنیاد پر وہ کافر ہوئے، اللہ کے کہنے کی بنیاد پر نہیں ہوئے۔
کوئی میری بات سمجھ رہے مجھے؟ تو اللہ نے اختیار دیا ہے، اسی کو قصب کہا جاتا ہے، عربی میں قصب کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی صحت مند ہے، ایک آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، وہ کوئی بھی جو ہے گلاس ہے اس کو گلاس کو اٹھا سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز کو اٹھا کر رکھ سکتا ہے اپنے اختیار سے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کو آشا کی بیماری ہے، اس کو کپ کپی، اس کے ہاتھوں پر تاری ہے، اب بیچارہ کوئی چیز پکڑنے بھی جاتا ہے تو نہیں پکڑ سکتا، گر جاتا ہے۔ اگر ایسے آشا والی بیماری والا آدمی اگر کسی نے چھری پکڑی ہو اور اس کی چھری اس کے ہاتھ سے گر جائے اور بچہ سویا ہو اور اس کو لگ جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ معذور ہے۔ بھائی اس نے اس کو قتل نہیں کیا، یہ تو بیچارے کے ہاتھ سے چھری گر گئی اور اس کو لگ گئی اور انتقال ہو گیا، تو شریعت کی نظر میں یہ معذور ہے۔ لیکن ایک آدمی صحت مند ہے، اس کے ہاتھ میں چھری کے پکڑنے کی بھی طاقت ہے اور اس کے ہاتھ میں چھری کو چلانے کی بھی طاقت ہے۔ اب اگر وہ آدمی کسی کو جو ہے قتل کرے یا اس کے ہاتھ سے قتل ہو تو وہ معصوم نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو اللہ نے اختیار دیا نا، اس کے اندر تو طاقت تھی۔ ٹھیک اسی طریقے پر ایک آدمی جو ہے اختیار اللہ نے دیا ہے کفر کو اسلام کو سمجھنے کا، اس کے باوجود بھی وہ کفر والا راستہ اختیار کرتا ہے، شریعت کی نظر میں وہ معذور نہیں ہے، اس کی پکڑ ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو کہا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر، یہ ان کے کفر کی سبب سے، ان کے گناہ کی سبب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا اللہ ہماری حفاظت کرے، بلکہ ہمیں نعمت اسلام پر شکر گزاری کے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم الشان دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ جن پر مہر لگ چکی ہے ان کے کفر کی بنیاد پر، گناہ کی بنیاد پر، وہ محروم ہیں جنت سے بھی، خدا کی رضامندی سے بھی، اور ہم جنت کے مستحق ہیں، اللہ کے رضامندی کے مستحق ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس ایمان کو، اسلام کو بچا کر ہم دنیا سے لے جائیں۔ بہرحال کما تعیشون تموتون، اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ موت بھی ایمان پر آئے گی، ہاں انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ڈرتے رہے، کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا بھی کرتے رہے اور اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی گناہ ہو جائے استغفار و توبہ کرتے رہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے۔ میں نے جمعہ میں بھی بتایا تھا، ایک گناہ آدمی صغیرہ کرتا ہے لیکن اس کے اوپر اصرار کرتا ہے تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اسے صحابہ آپس میں ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو، آپس میں مل کے گناہ پر، صغیرہ گناہ پر اصرار مت کرو، اور کبیرہ گناہ استغفار کے ساتھ کبیرہ بھی نہیں رہتا۔ الاستغفار جو ہے کبیرہ مع الاستغفار، کبیرہ گناہ استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو، استغفار کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا سے اللہ تعالیٰ منافقین کی نشانیوں کو بتاتے ہیں، ان کی پہچان کروا رہے ہیں۔ 13 آیت ایسی ہے کہ جس میں منافقوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نفاق سے بھی ہماری حفاظت فرماوے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما اعطیتنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ایک ایک فرد کو قبول فرما جو قرآن کی نسبت پر یا اللہ بیٹھا ہے تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ پیارے اللہ، یہ پیارا مجمع اے اللہ اپنے وقت کو فارغ کر کے اے اللہ یہاں پر بیٹھا ہے، قرآن کی تفسیر کو، قرآن کے ترجمے کو، قرآن کے مطلب کو سمجھنے کے لیے۔ پیارے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے،
ہمارے تمام گھر والوں کے لیے ذریعہ مغفرت بنا، رفع درجات کا ذریعہ بنا، مبارک اور جو ہے نورانی ایسی مجالس میں شرکت کی بار بار ہمیں سعادت عطا فرما۔ پیارے اللہ ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما، جائز مقاصد کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ پیارے اللہ پیارے نبی نے جتنی بھی خیر بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا پورا حصہ عطا فرما، اور اے اللہ جتنی بھی شروع سے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔